آئیے اس وقت ہم ایک ایسی معزز باوقار شخصیت کی خدمت اقدس میں گزارش کا شرف حاصل کریں گے جو کسی طرح دنیا انسانیت میں تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ کون نہیں جانتا الحاج مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب کو؟ یقیناً بڑا نام ہے ان کا ملت اسلامیہ میں اور خصوصاً ہمارے دیش ہندوستان میں۔ یقیناً باوقار شخصیت ہے، اس وقت ہمیں فخر ہے ان کا نام لیتے ہوئے، مجھے ناز ہو رہا ہے۔ میں گزارش کروں گا سابق ممبر آف پارلیمنٹ، معروف اسلامی اسکالر محترم الحاج مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب، قبلہ بڑی سخی دل کے ساتھ، صمیم قلب کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہماری دعوت کو آپ نے قبول فرمایا، آپ کی خدمت میں شکر کا نذرانہ پیش ہے۔ ہم صمیم قلب کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ میں 4 مصروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ ممنون کربلا میں ہے کعبہ حسین کا، ممنون کربلا میں ہے کعبہ حسین کا، روشن ہوا جہان پہ رتبہ حسین کا۔ سینے کے تیر پشت کے باہر نکل گئے، سینے کے تیر پشت کے باہر نکل گئے، اتنا گراں تھا آخری سجدہ حسین کا، اتنا گراں تھا آخری سجدہ حسین کا۔ یقیناً مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو آج دنیا میں یزیدیت کا راج ہوتا، حرام کو حلال اور حلال کو حرام پہچانا جاتا۔ یہ احسان ہے مظلوم کربلا کا جنہوں نے حق کو حق اور باطل کو باطل رہنے دیا۔ آئیے گزارش کرتے ہیں محترم الحاج مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب کی خدمت میں کہ لبکشائی کی سعادت حاصل فرمائیں۔ محترم ناظرین، ان کے استقبال میں ایک درود پاک پڑھیں تو نوازش۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ ہمارے برادر محترم جناب آغا سلطان صاحب کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ سال ہر سال امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس ذکر کو حسین ڈے کے نام سے موسوم کرتے ہوئے پابندی سے روبہ عمل ہیں۔ ہر سال باقاعدہ اجتماع عظیم کی شکل میں یہ اجلاس ہوتے تھے۔ امسال اس مہلک بیماری کرونا وائرس کی وجہ سے آن لائن اس پروگرام کو کرنے پہ مجبور ہوئے۔ بہرحال اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، امام علی مقام کا ذکر خیر کھلے اجلاس میں ہو، گھروں میں ہو، میدان میں ہو، صحرا میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، ان کے ذکر کی برکت یہ ہے کہ مخلوق خداوندی جو انسانی شکل میں ہمارے پیش نظر ہے، چاہے وہ کم ہو،
مگر جہاں ذکر صالحین ہوتا ہے وہاں فرشتوں کا ازدحام ہوتا ہے۔ ہم اس یقین کے ساتھ اپنے امام کی مقدس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ اس میں ہمارے سامعین انسانوں کی شکل میں کم اور فرشتوں کی شکل میں زیادہ ہیں۔ امام عالی مقام علیہ السلام کی زندگی کی مختلف جہتیں ہیں، اور ان کی زندگی کا ہر شعبہ انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اہل بیت اطہار کا وہ مقدس گھرانہ جو اپنے ایمان و عمل، تقوی، اخلاص، ایثار، قربانی، استقامت اور سخاوت و شجاعت کے نام سے بے نظیر اور بے مثال ہے، امام کی مقدس زندگانی میں یہ خصوصیت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ امام کی زندگی کا جو باب کھولا جائے، شجاعت پہ بات کریں تو شجاعت لاجواب ہے، سخاوت پہ بات کریں تو سخاوت لاجواب ہے، حقوق اللہ پہ بات کریں تو حقوق اللہ لاجواب، اور حقوق العباد پہ بات کریں تو حقوق العباد میں ان کی خدمات لاجواب۔ صحیح معنوں میں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت شہید انسانیت ہے، جس نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اور مظلوم انسانیت کو ظالموں کے پنجہ استبداد سے چھڑوانے کے لیے جب جہاں جس طرح کی ضرورت پڑی ہے ایثار و قربانی کی، امام عالی مقام علیہ السلام نے ایک مثال قائم کر دی۔ آج کی مختصر گفتگو میں ہم اس زاویہ فکر کے ساتھ امام کی زندگی کو سمجھیں گے کہ سخی کا سخی گھرانہ اور سخاوت کے مشہور تاجدار نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رسالت میں پرورش پانے والے امام حسین سخاوت کا مظہر عتم کیسے ہیں؟ دنیا میں انسان کے حقوق کی حفاظت اور انسانی معاشرے کی خدمت ہر دور میں لائق تحسین رہی۔ انسان کی زندگی کا یہ ایک ایسا فطری داعیہ ہے کہ دنیا کی تاریخ پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو کسی بھی مذہب و ملت کے لوگ ماننے والے ہوں، شعوری یا لاشعوری طور پر انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہر جگہ کم یا زیادہ ضرور پایا جاتا ہے، مگر یہی ہمدردی کا جذبہ جب یقین و اعتماد کی چٹان پر کھڑے ہو کر کوئی اس کا اظہار کرے، اور یقین و اعتماد کی چٹان کا نام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کلمہ حق کے ساتھ اگر آدمی داد و دہش کا دریا بہائے تو پھر اس کے اعمال حسنہ بن جاتے ہیں جو ضائع نہیں ہوتے۔ عقیدے اور ایمان کی یہی وہ کسوٹی ہے جس پر اعمال کسے جاتے ہیں، اور یہی عقیدہ توحید و عقیدہ رسالت اگر انسان کی زندگی سے مفقود ہو تو انسان ہر عمل خیر سے عمل خیر کرنے کے بعد بھی محروم رہ جاتا ہے، اور اس کے سارے اعمال ہباء منصورہ کر دیے جاتے ہیں۔ امام عالی مقام نے اپنی پوری زندگی راہ خدا میں وقف فرمائی تھی۔ آپ اپنے نانا کی اس حدیث سے اچھی طرح باخبر تھے کہ الخلق عیال اللہ، اللہ کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے،
اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کی مجبوریوں میں تعاون کرنا، ان کی مصیبتوں میں ان کے کام آنا، یہ اہل بیت کا آبائی ورثہ ہے۔ اس سلسلے میں تاریخ کے اس ورق کو پلٹ رہا ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلی وحی لے کر غار حرا سے اترے اور فرشتے کو جس شکل میں انہوں نے دیکھا تھا تو آ کر ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سے کہتے ہیں کہ خدیجہ، مجھے بڑا خوف محسوس ہو رہا ہے، میں نے اس طرح سے ایک شکل نورانی دیکھی جو اقرا بسم ربک لے کر میرے پاس آئی۔ تو انسانی جبلت پر ہیبت کے جو اثرات مرتسم ہوتے ہیں وہ اثرات حضور کی زندگی پر بھی مرتسم ہوئے، جس کا اظہار اللہ کے حبیب نے اپنی رفیق حیات سے کیا۔ تو جو جواب دیا ہے ام المومنین نے، وہ جواب درشاتا ہے اس بات کو کہ انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا تعلق انسانی فکر کو سمجھنے والوں کا کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ کو ہلاک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، مجبوروں کو کھانا کھلاتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ وصف نبوت جس وصف نبوت کی امانت لے کر حضرت امام حسین علیہ السلام افق کائنات پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ انفرادی حیثیت سے اور اجتماعی حیثیت سے انسانی معاشرے کی خدمت کا پہلو آپ کی زندگی سے اس طرح روشن ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کی کنیز آپ کا دسترخوان لگا کر کھانا چننے کے لیے آئی، ہاتھ میں گرم سالن کا پیالہ تھا، رکھتے وقت ہاتھ سے پیالہ پھسل گیا اور گرم شوربہ امام علی مقام علیہ السلام کے مقدس زانو پہ پوری شدت کے ساتھ گرا۔ ظاہر ہے کہ انسانی جلد پر اگر گرم چیز گر جائے تو انسان کی تلملاہٹ کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ امام علی مقام جب اس درد سے بلبلا اٹھے اور آپ نے ایک نگاہ خشمگی اٹھا کر اپنی کنیز کو دیکھا تو وہ تھراتے ہوئے بولی، یا امام، والکاظمین الغیظ۔ اس نے قرآن کا سہارا لیا، اور کیوں نہ لیتی، جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا تھا اس کی کنیز تھی وہ فوراً قرآن کریم کے حوالے سے امام سے کہتی ہے، والکاظمین الغیظ۔ اچھے لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کرتا۔ جو ہی امام کے لبوں پہ تبسم مچلا تو اس کو حوصلہ ملا، اور آیت کریمہ کا اگلا ٹکڑا اس نے پڑھا، والعافین عن الناس۔ اچھے لوگوں کی تو پہچان یہی ہے کہ اگر کسی سے کوئی جرم ہو جائے شعوری یا لاشعوری طور پر تو اسے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو کہتی ہے، واللہ یحب المحسنین،
اللہ تو احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ امام پاک کی یہ سخاوت انسانیت سے اس ہمدردی کو سمجھنے کے لیے اس دور کا وہ قانون غلامی سمجھنا ہوگا جس دور میں قبائلی قوانین یہ تھے کہ انسان خریدے اور بیچے جاتے تھے، عورتیں خریدی اور بیچی جاتی تھیں، اور جس نے خرید لیا چاہے وہ غلام ہو کہ کنیز، ان دونوں کی وہ جان کا مالک ہو جاتا تھا، اور اگر رات کے اندھیرے میں نہیں دن کے اجالے میں بھی ان کو وہ ذبح کر دے تو سماج حرف گیری نہیں کرتا تھا، انگلی نہیں اٹھاتا تھا، اور اسے کوئی مذموم بات نہیں سمجھتا تھا۔ ایسے ماحول میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ غلاموں کی خرید و فروخت کے طریقے کو اتنے خوبصورت اور احسن طریقے سے ختم فرمایا کہ ارشاد فرمایا جو غلام آزاد کرے اس کے لیے جنت ہے، جو کسی غلام کو آزاد کرتا ہے غلام کے ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العالمین جنت کا انعام اسے عطا فرماتا ہے۔ اور اس طرح سے غلاموں کو آزاد کروانے کا طریقہ اللہ کے حبیب نے اس طرح نکالا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ اپنے غلاموں کے ساتھ مساویانہ طرز عمل اختیار کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو وہی اپنے غلام کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہی اپنے غلام کو پہناؤ۔ اور اس کا اثر ہم نے یہ دیکھا کہ تعلیمات نبوت سے سب سے زیادہ واضح طور پر اگر کسی نے کسب فیض کیا ہے تو شہر علم کے اس ذات کا نام باب العلم ہے۔ نبی کریم شہر علم ہیں، مولا کائنات باب العلم ہے۔ مجھے مولا کائنات کا ایک واقعہ یاد آیا۔ آپ کے غلام تھے جناب قمبر، آپ انہیں کپڑا خریدنے کے لیے مارکیٹ میں لے گئے اور اپنے غلام سے فرمایا کہ جو سب سے بہتر کپڑا ہو وہ تم اپنے لیے منتخب کر لو۔ جب اس کی قیمت امام علی علیہ السلام نے ادا فرما دی تو آپ نے ایک بہت ہی معمولی قسم کا کپڑا اپنے لیے منتخب فرمایا۔ غلام کہنے لگا حضور وہ مجھے دے دیں اور میرا والا آپ لے لیں۔ فرمایا نہیں میاں، تم نوجوان ہو، اچھا لگے گا تم کو۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے امام ابن امام نے اپنے عمل سے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ غریبوں کی دستگیری کس طرح کی جائے اور غلاموں کے ساتھ سلوک کس طرح کیا جائے۔ امام عالی مقام کا ایک دوسرا واقعہ ہمیں اس طرح مہموز کرتا ہے کہ آپ انسانی خدمات کو کس طرح مقدم رکھتے تھے۔ ایک دوسرا واقعہ راویوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے برادر نسبتی ہیں، سیدہ بی بی زینب صلوات اللہ علیہا کے شوہر نامدار ہیں، ان کے ساتھ امام حسین علیہ السلام ایک شکار پہ نکلے۔ راستے میں ایک غریب انسان کی کٹیا نظر آئی، جہاں پہنچ کر آپ لوگوں نے پانی طلب فرمایا۔ وہ ضعیفہ آپ لوگوں کو پانی پلا کر خوش ہوئی، اور آپ جب وہاں سے لوٹے مدینہ منورہ کے لیے تو آپ نے بطور نشانی اپنی مقدس انگوٹھی اس غریب ضعیفہ کے حوالے کی اور ارشاد فرمایا کہ جب کبھی مدینہ شریف آنا تو ہم سے ضرور ملنا۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہ دونوں غریب میاں بیوی مدینہ شریف آئے اور امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
ان کی اپنی ضروریات کو امام بھانپ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے تم عبداللہ بن جعفر طیار کے پاس جاؤ اور وہاں سے جانے کے بعد میرے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام کے پاس چلے جانا۔ روایتوں میں ایک نام اور آتا ہے جو اس وقت مستحضر نہیں ہے۔ چنانچہ یہ لوگ عبداللہ بن جعفر طیار کے پاس پہنچے اور انہوں نے اپنی طاقت بھر ان دونوں ضعیفوں اور مفلوک الحال غریبوں کی مدد فرمائی۔ اس کے بعد یہ لوگ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس گئے۔ امام نے پوچھا کہ عبداللہ بن جعفر طیار نے تمہیں کیا دیا؟ تو جتنا کچھ انہوں نے دیا تھا امام حسن علیہ السلام نے اس کا دوگنا کر کے ان حضرات کی مدد کی۔ اس کے بعد امام علی مقام سیدنا حسین علیہ السلام کی خدمت میں وہ لوگ تشریف لائے اور امام نے پوچھا کہ میرے دونوں بھائیوں نے کیا مدد کی؟ تو جتنی مدد ان دونوں حضرات نے کی تھی اس سے زیادہ دوگنا مدد کرتے ہوئے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ان ضعیف حضرات کے حوصلے کو بڑھاتے ہوئے دعائے خیر سے نوازا اور رخصت کیا۔ اس خاندان کی یہ داد و دہش اور انسانیت کی خدمت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایسے ہی لوگوں کے لیے آیا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کوئی اجرت طلب نہیں کرتے، پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، کوئی اجرت طلب نہیں کرتے، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور کوئی اجرت طلب نہیں کرتے، یعنی احسان کرتے ہیں اور احسان نہیں جتاتے۔ امام حسین علیہ السلام کی مقدس زندگانی تو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبارت ہے، جس میں حضور جب خدمت انسانی فرما رہے ہیں تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، میرے حبیب آپ جو خدمت کر رہے ہیں بندوں کی، کام بہت بڑا ہے، بڑی بھاری مہربانی بھی ہے آپ کی، مگر دل میں کبھی بھی اس کے بدلے میں کچھ حاصل کرنے کا تصور بھی مت لائیے گا۔ تو جو تعلیم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی تھی اور جس تعلیم کا اظہار رسول پاک نے اپنے عمل سے کیا تھا، وہی عمل جب پیکر انسانی میں کھڑا ہوا تو کہیں حسن کہلایا، کہیں علی کہلایا، کہیں حسین کہلایا۔ حضرات گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں حضرت اسامہ بن زید۔ یہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بے پناہ پیار فرماتے تھے۔ حضرت اسامہ کا جب آخری وقت آیا اور ان کی طبیعت نڈھال ہوئی تو امام حسین علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی کسی کے بارے میں اس کی کسی پریشانی کا حال سنتے تھے تو تڑپ جاتے تھے اور فوراً اس کی دستگیری کے لیے اپنا دست سخاوت بڑھا دیتے تھے۔ امام علیہ السلام جناب اسامہ بن زید کے گھر تشریف لے گئے، خیریت دریافت کی، ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، پوچھا حضور کس چیز نے آپ کو غم و الم میں مبتلا کیا؟ اور دل کا درد چشمان مبارک سے غم اور حزن کا آنسو بن کر نکل رہا ہے۔ آپ نے کہا یا ابن رسول اللہ، اے میرے آقا کے بیٹے، میں اپنا درد آپ کو نہ سناؤں تو کس کو سناؤں؟
درد دل کی دوا تو آپ ہی کے گھرانے کے پاس ہے۔ کل میرا باپ آپ کے نانا کو اپنا دکھڑا سناتا تھا، آج اس مقدس نانا کے مقدس نواسے کو زید ابن حارثہ کا بیٹا اسامہ اپنا دکھڑا سنا رہا ہے۔ کہا حضور اللہ تعالی قرضدار کے بارے میں بہت سخت حکم فرماتا ہے، اگر تم نے کسی سے قرض لیا ہے تو قرض واپس کرو ورنہ پوچھ گچھ ہوگی۔ اتفاق سے میں بھی اس وقت مقروض ہوں اور کوئی سبیل مجھے نہیں دکھائی دیتی کہ جس سے میں نے قرض لیا ہے اس کا قرض ادا کر سکوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ کتنا قرض ہے؟ حضرت اسامہ نے کہا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 درہم میرے اوپر قرض ہے۔ حضرات گرامی آپ سوچیں کہ یہ 10,000 کیا ہوتا ہے؟ 1400 برس پہلے سونے کی یہ درہم و دینار، مگر واہ رے سخی باپ کے سخی بیٹے، آپ پر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام ہو یا حسین۔ آپ نے فرمایا اسامہ غم نہ کرو، رسول اللہ کا نواسا تمہارے قرض کی ذمہ داری لیتا ہے۔ ذمہ داری وہ لے رہا تھا جو اسلام کی حقانیت پر میدان مباہلہ میں گواہ بن کر کھڑا ہوا تھا۔ آج وہ ذمہ داری لے رہا تھا جو ذمہ داری اگر قرض داروں کی لے لے تو قرض سے نجات پا جائے، گناہ گاروں کی ذمہ داری لے لے تو گناہ گاروں کو اذن شفاعت اللہ کی طرف سے مل جائے۔ اگر آپ نے یہ سوچا کہ ان کے چہرے کا اضمحلال دور تو ہو گیا ہے، مگر مزید ان کے درد دل کی دوا اس طرح سے کر دوں کہ یہ حشاش و بشاش ہو کر اپنی طبیعت کے خلجانی میدان سے باہر نکلیں اور راحت و مسرت کی زندگی گزار سکیں، آپ نے فوراً اپنی جیب خاص سے 10,000 درہم جناب اسامہ بن زید کو عطا فرمایا۔ وقت کی کمی ہے، 20 منٹ مجھے دیا گیا تھا اور 20 منٹ مکمل ہو چکے ہیں۔ ان واقعات کے نتیجے میں خلاصہ یہ ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ پیاسوں کو پانی پلانا، کربلا کے اس پیاسے نے تو ہر کی فوج کو اس وقت پانی پلایا تھا جب ان کے گھوڑے بھی پانی کے لیے تشنہ کامی کے ساتھ تڑپ رہے تھے۔ امام نے اپنے مشکیزے کھول دیے تھے، دشمن امام کو گرفتار کرنے کا پروانہ لے کر آیا تھا۔ امام نے کہا گرفتاری کی بات بعد میں کرنا، تمہارے فوجی پیاسے ہیں، تمہارے گھوڑے پیاسے ہیں، تم پیاسے ہو، پانی میرے پاس ہے۔ اور فرمایا حضرت عباس سے کہ بھائی مشکیزوں کے منہ کھول دو، سلام اس حسین پر جس نے ان پیاسوں کو پانی پلایا جو ان کی جان کے پیاسے بن کر، ان کے خون کے پیاسے بن کر میدان کربلا میں اترے تھے۔ انسانیت سے ہمدردی کا عالم یہ ہے کہ جب یقین ہو گیا کہ یزیدی میرا گلستان اجاڑ کر ہی دم لیں گے اور میرے بیعت کرنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، تو آپ نے اپنے احباب و انصار کے سامنے چراغ بجھا دیا تھا اور چراغ گل کر کے اپنے ساتھیوں سے کہا ان یزیدیوں کو حسین کے سر کی ضرورت ہے، تم لوگوں کی مہربانیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تم لوگ رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ، تم سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا۔ مگر وہ اور بابان وفا جنہوں نے امام کی سخاوت کا ہر قدم پر مظاہرہ کیا تھا، انسانی حقوق کے تحفظ کے علمبردار کا یہ جملہ سن کر تڑپ اٹھے اور انہوں نے کہا امام ہم میں سے ایک انسان بھی
آپ کی رفاقت اور دستگیری چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا میں انسانی حقوق پر ہمیشہ دہشت گرد حکومتیں، ظالم ڈکٹیٹر قدغن و پابندیاں لگاتے رہے ہیں۔ زبان پہ پابندی، احتجاج پہ پابندی، قلم پہ پابندی، حوصلوں پر پابندی۔ جب انسانیت کا یہ بین الاقوامی حق چھینا جا رہا تھا تو اس وقت انسانی خدمت کے لیے یہی امام حسین تھے جنہوں نے کربلا کی سرزمین پر شہادت کا عظیم نمونہ پیش کرنے کے بعد گونگی زبانوں کو قوت گویائی دے دیا، بے حس اور بے حرکت قلم میں طاقت انقلاب پیدا کر دی۔ جب مدینہ سے چلے تھے تو لوگوں کا کوئی بھی یزید کے خلاف احتجاج نہیں تھا۔ جب مکہ سے چلے تھے کوفہ کے لیے تب بھی احتجاج کی زبانیں بند تھیں، مگر شہادت حسین نے بند زبانوں کا قفل اس طرح سے کھولا کہ ظلم کے آگے سر نہ جھکے۔ اور پیغام کربلا کیا ہے؟ امام کی شہادت کے بعد ہی مدینہ شریف میں واقع حرہ پیش آیا، مدینہ والوں کی زبان کھلی، شہادت حسین نے ظلم و جبر کا جبڑا توڑا، مدینہ شریف کی سرزمین پر یزیدی ظلم کے خلاف اعلان بغاوت ہوا، مکہ کی سرزمین پر یزیدی ظلم و ستم کے خلاف بغاوت کے پرچم لہرا دیے گئے، اور لوگوں کو جس بری طرح سے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہوئے انسانیت کا قتل عام یزید جیسے ظالم و کافر و جہنمی نے کیا، یہ ساری دنیا پر آیا ہے۔ مگر امام حسین کی یہی وہ انسان دوستی تھی، یہی وہ خبر گیری تھی مظلوموں کی، اور یہی انسانیت کا قیامت کی صبح تک حق انسانیت کو عطا کرنے کا داعیہ تھا کہ آج بھی 1400 سال کے بعد یہ حسینی تحریک پوری شان کے ساتھ زندہ ہے۔ جہاں جہاں بھی ظلم ہوتا ہے، جس طرح مظلوموں کی ہر دور میں حمایت اور نصرت امام حسین علیہ السلام نے کی تھی اپنے دور میں، اسی طرح ان کے بعد ان کے سکھائے ہوئے سبق کو پڑھتے ہوئے ہر دور کے انسان ظالم و جابر ڈکٹیٹر بادشاہوں اور حکمرانوں سے ٹکراتے رہے ہیں، پھانسی کا پھندا چومتے رہے ہیں، خنجر ظلم و ستم سے مسکرا کے مقابلہ کرتے رہے ہیں۔ اسی لیے جوش نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، پکارتا وہی ہے جس کی دستگیری کسی نے کی ہو۔ امام نے مسلمانوں کی بھی دستگیری کی اور غیر مسلم انسانوں کی بھی دستگیری کی، مسلمانوں کے بھی حقوق ادا کیے اور ان کی بھی خدمت کی، اور غیر مسلم دنیا کے بھی حقوق ادا کیے، اور ان کی بھی آزادی پر کوئی ظالم قدغن اور پابندی کے پہرے نہ بٹھال پائے۔ امام نے انسانیت کو وہ حوصلہ بخشا کہ آج انسانیت اپنا سر جو اٹھا کر چل رہی ہے ظلم کے مقابلے میں، اس کے پیچھے اسی انسان دوست امام حسین کی رہنمائی کا نور رہبری کر رہا ہے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔